کہ وہ دے دے. دینے والا کوئی اور ہے, وہ سیکرٹری کہے کہ یار یہ تو میرے پیسے میں دے رہی ہوں, دیکھو میں کتنی سخی ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے دیے تھے تمہیں دینے کے لیے, تم کہاں اسمارٹ بن رہے ہو, یہ تو میرے پیسے میں نے دیے تھے کہ تم ان کو دو, ان کو شکریہ ادا کرنا, میرا شکریہ ادا کریں. تمہارا شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تمہاری مہربانی, تم نے اپنا کام صحیح سے کر دیا, میں اس کی وجہ سے تمہیں ریوارڈ دے دوں گا. تم اچھا کام کیا نا, تم نے ایگزیکٹلی میری بات کو فالو کیا, سب کچھ کیا, تمہیں بھی جو ہے نا پروموشن دوں گا اور تمہاری بھی سیلری انکریز کر دوں گا. وہ ہماری پوزیشن ہے ایگزیکٹلی. ہم اس کو اپنا مال سمجھ کے بیٹھ گئے, ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارا ہے. اور ابھی میں ایک تفسیر کی کلاس اٹینڈ کر رہا تھا. ہمارے اسکول میں روزانہ ہم 1 گھنٹہ رکھتے ہیں صرف اسی چیز کا, روزانہ 1 گھنٹہ تمام ٹیچرز جو ہے نا ہم 3 دن تفسیر پڑھتے ہیں اور 2 دن سنت پڑھتے ہیں. تو اس میں سبحان اللہ جو تفسیر ہو رہی تھی اس میں کسی نے اتنی سبحان اللہ اتنی زبردست قسم کی بات کہی, انہوں نے کہا اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں یا ہمیں ان کے لیے بنایا ہے؟ بتائیے, ہمیں چیزوں کے لیے بنایا ہے یا چیزوں کو ہمارے لیے بنایا؟ چیزوں کو ہمارے لیے بنایا. اس کی مثال انہوں نے دی, اللہ نے درخت بنائے کہ اس سے چھاؤں بھی لے سکتے ہو اور اس کو کاٹ کے پیپر بھی بنا سکتے ہو اور اس کو استعمال میں لے سکتے ہو. یعنی یہ ہمارے استعمال کے لیے بنایا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس درخت کو کاٹ کے خوبصورت ترین شو پیسز بنائے ہیں جس کو دیواروں پہ ٹانگا ہے, اور اب ہم ان کے لیے ہو گئے اس لیے کہ ان کی صفائی کرنی پڑے گی, وہ ٹوٹ گیا تو ریپلیس کرنا پڑے گا. یعنی اپنی جو محنت کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ خرید کے لائیں گے, وہ گھر کو سجانے کے لیے. یعنی ہماری خواتین کا میکسیمم ٹائم کہاں جاتا ہے؟ سبحان اللہ, آپ سوچ کے دیکھیں, کھانا پکانے میں اور گھر کو صاف کرنے میں. ویسٹ آف ٹائم, میجورٹی از اے ویسٹ آف ٹائم. کس بات میں کس نے کہا ہے ایسے شو پیسز ڈالنے کو جن کے اندر کس نے کہا؟ وہ صوفہ بنا رہے ہیں, وہ صوفے کا پھر کپڑا چینج ہوگا, وہ کپڑے پہ پھر کپڑا چینج ہوگا, وہ اس کا اسٹائل چینج ہوگا تو اس کا ڈیزائن چینج ہوگا. یعنی اللہ نے چیزیں بنائی تھیں کہ ہماری خدمت کریں, یعنی یہ ہمارے لیے بنائی تھی, ہمیں ان کے لیے نہیں بنایا تھا. ہوا یہ کہ ہم ان کے بن گئے, ہم ان کے غلام ہو گئے, ہم ان پہ لگے ہوئے. ہم وہ صوفے کو صاف رکھنے میں, وہ ڈرائنگ روم کو صاف رکھنے میں, وہ شو پیسز کو صاف رکھنے میں, وہ خوبصورت ٹیبل مارکیٹ میں جب بازار میں رش تو دیکھیں, ہیبٹ کے باہر سے گزریں تو گاڑیاں لائن سے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی ہم ان کے غلام ہو گئے نا, کہ پہلے کماتے ہیں ان کے لیے, پھر ان کو خریدنے میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو لا کے ان کو سیو کرنے میں, ان کو مینٹین کرنے میں اپنا ٹائم لگا دیتے ہیں سارا. کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کے لیے نہیں بنایا بھائی, ان کو ہمارے لیے بنایا ہے. ہم الٹا کر گئے, ہم ان کے لیے بن گئے, ہم اپنی پوری زندگی ان میں لگا رہے ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں تو ہماری لائف سائیکل اس پہ بن گئی ہے ٹوٹلی. بچا کیا ہے؟ ان گھروں کو صاف کرنے میں, اور پھر ان گھروں کے لیے ہم میٹس رکھتے ہیں کیونکہ اب ایک خاتون سے ہوتا نہیں ہے, ایکسٹرا کمرے اتنے ہیں کہ اب ایک خاتون سے ہوتا نہیں ہے, پھر میٹس آتی ہیں. یعنی جو شوہر کما رہا ہے وہ کس لیے کما رہا ہے؟ ان چیزوں کے لیے. وہ جو کما رہا ہے وہ کس لیے کما رہا ہے؟ کیونکہ وہ اتنے سارے کپڑے آنے, اتنے سارے ٹوائز آنے, اتنے سارے فرنیچر آنا, اور یہ فرنیچر چینج ہونا ہے, اور یہ اتنے سارے کمرے تو اتنا فرنیچر بھی چاہیے. یعنی ہم ان چیزوں کے لیے ہو گئے. ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم غلام ہو گئے ان چیزوں کے لیے. بنایا گیا تھا وائس ورسا, یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی تھیں, ہم ان چیزوں کے لیے بن گئے. الٹا ہو گیا معاملہ پورا. ہو گیا نہیں ہوا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لیں اپنی لائف سائیکل, گن لیں بیٹھ کے کہ ہم 24 گھنٹے کہاں خرچ کرتے ہیں, اور جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے کتنا ٹائم ہم اس لکڑی پہ لگاتے ہیں, کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. ایسے خوبصورت نقش نگار والے گھر بناتے ہیں اور اس کے اندر جالیاں لگاتے ہیں کہ اس کو صاف کرنے کے لیے جو ہے نا وہ خاص برش اور وہ صفائی اور وہ. او بھائی کیا کر رہے ہیں؟ ہیلو, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمیں پرپس کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے. پرپس یہ صفائیاں کرنا نہیں تھا, دل کی صفائی کرنا مقصد تھا, معاشرے کی صفائی کرنا مقصد تھا. یہ جالیوں کی صفائی میں کہاں لگ گئے؟ اتنی بڑی مصیبتیں. پہلے وہ شوہر پیسے کماتا ہے ان کے لیے, وہ بیوی اپنا ٹائم ضائع کرتی ہے خرچ کرنے کے لیے, پھر اس کو صفائی کرنے کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ Q4 ایکٹیویٹی ہے بھائی.
Q4 بھی آپ کو کبھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ, بلکہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ ضرور, بلکہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ کلاس میں پہلے آپ لوگوں کو Q4 سمجھاؤں گا کہ Q1 Q2 Q3 Q4 ہوتے کیا ہیں, تاکہ ہم بہت کلیئر ہو جائیں کہ Q4 ایکٹیویٹیز میں ہمیں بالکل نہیں پڑھنا. اور یہ ساری Q4 ایکٹیویٹیز ہیں, ساری Q4 ایکٹیویٹی کن چکروں میں لگے ہوئے ہیں, کہاں لائف گزار, ہم ان چیزوں کے بن کے رہ گئے ہیں وداؤٹ نوئنگ. اس کمپٹیشن کے اندر ہمارا زیادہ تر ٹائم ان چیزوں میں جا رہا ہوتا ہے. جاتا ہی نہیں جاتا, جاتا ہے, الٹا ہو گیا. اچھا جی, آج تو ہماری قرآن کی آیتیں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس کے بعد پورا حدیث کا. تو ہماری نیکسٹ کلاس بھی انشاءاللہ اسی سے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اناؤنسمنٹ ہے.